سرمد آرمینیائی نسل کے ایرانی یہودی تھے۔ وہ ایران کے کاشان خطے کے تاجر اور یہودی راہبوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے وقت کے بہت مقبول صوفی تھے۔ آخری وقت میں وہ برہنہ رہنے لگے تھے اور کلمے کا صرف لا الہ والا حصہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، وہی پڑھتے تھے۔ جب کفر سے تو مائل اسلام ہوا، اللہ و نبی میں برائی کیا تھی، کیوں پھر آ کے مرید لکشمنو رام ہوا۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سن 1612 میں سندھ کا شہر ٹھٹھا ایک اہم کاروباری مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایرانی سیاح سندھ سے ہو کر ہی ہندوستان آیا کرتے تھے۔ سندھ کے شہروں میں ٹھٹھا کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں کے بازار بیوپاریوں سے بھرے رہتے۔ مختلف ممالک سے آئے تاجروں کا اگر سارا مال بک جاتا تو وہیں سے واپسی ہو جاتی، اور اگر ساتھ لایا ہوا مال بچ جاتا تو پھر وہ ہندوستان کی راہ کرتے۔ اسی سال ایران کے شہر کاشان کا ایک خوشحال تاجر بھی اس شہر میں آن پہنچا تھا، جو علم و دانش رکھنے والا زیرک کاروباری شخص تھا۔ روسی محقق ناتالیا پریگرینا نے اپنے مقالے ایک صوفی کی حیات اور موت میں لکھا ہے کہ علم کے حصول کے بعد سرمد قیمتی اشیاء لے کر تجارت کی غرض سے سمندر کے راستے سندھ میں مغلیہ سلطنت کی بندرگاہ ٹھٹھا پہنچے۔ وہاں ان کی ابھے چند نام کے ایک لڑکے سے گہری دوستی ہو گئی۔ یہ لڑکا غیر معمولی طور پر حسین و جمیل تھا اور روحانیت کی طرف مائل بھی تھا۔ نوعمر ابھے چند کے والدین اس صورتحال سے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں چھپا دیا، لیکن سرمد اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بضد رہا۔ بالآخر ابھے کے والدین نے اسے سرمد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سرمد نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ ابھے چند خود صوفیانہ تصورات سے متاثر تھا۔ اس نے سرمد سے عبرانی زبان، تورات اور یہود مذہب کے بارے میں سارا علم حاصل کیا۔ اس نے تورات کے فارسی ترجمے میں سرمد کی مدد بھی کی۔ ابھے چند سرمد کی آخری سانس تک ان کے ساتھ رہا۔ ابھے چند خوش روح اور خوش گلو بھی تھا۔ وہ جب کلام پڑھتا تو شاعر بے خود ہو جاتے۔ انسان کا دل جب تک چوٹ نہ کھائے دنیا کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا، اور یہ چوٹ صرف عشق ہی کے ہاتھوں لگ سکتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تحریر کرتے ہیں کہ عشق کی شورش انگیزیاں ہر جگہ یکساں ہیں۔ ہر عاشق گو کیس نہ ہو مگر مجنوں ضرور ہوتا ہے، اور جب عشق آتا ہے تو عقل و حواس کو کہتا ہے کہ میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ سرمد پر بھی یہی کیفیت طاری ہوئی اور جذب و جنون اس طرح چھایا کہ ہوش و حواس کے ساتھ تمام مال و متاع تجارت بھی غارت کر دیا۔ دنیاوی تعلقات میں جسم پوشی کی بیڑی باقی رہ گئی تھی۔ بالآخر اس بوجھ سے بھی پاؤں ہلکا ہو گیا۔ ٹھٹھا کی گلیاں سرمد کے لیے وہ مقام ٹھہری جہاں کایا پلٹ ہوتی ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ سرمد نے اسلام یہیں قبول کیا اور سعید کا نام بھی یہیں ملا۔ ٹھٹھا کے بعد سرمد نے لاہور کی راہ لی۔ سرمد نے لاہور میں کتنا عرصہ گزارا اس حوالے سے کوئی حتمی رائے موجود نہیں، مگر مورخین اس دور کو 11 سے 13 سالوں پر محیط قرار دیتے ہیں۔ لاہور میں ہی اس نے توریت کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ اسے عربی، فارسی اور دوسری زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ سرمد نے ایک اندازے کے مطابق جو 334 رباعیاں تخلیق کی وہ یہیں لاہور میں ہی تخلیق ہوئیں، جہاں سے سرمد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لاہور میں 12 برس گزارنے کے بعد اس نے حیدرآباد دکن کو اپنا مرکز بنایا، مگر ایک بے چینی اور جستجو تھی جو دل و دماغ اور رگوں میں دیوانگی کی طرح بہتی تھی۔ وہ کیا تھا جو لاہور میں اتنے برس گزارنے کے بعد بھی نہ مل سکا؟ کہتے ہیں کہ 12 برس کے بعد تو جوگی کو بھی جوگ مل جاتا ہے۔ 1656 میں سرمد گولکنڈہ حیدرآباد دکن میں نظر آئے، جہاں بادشاہ عبداللہ قطب شاہ اور اس کے زیرک وزیر شیخ محمد خان اس کے آگے تعظیم سے جھکے جا رہے تھے۔ عقیدت مندوں کا حلقہ ہر وقت ان کے گرد جمع رہتا تھا۔
جب عشق کے پردے چاک ہونے لگے تو انہوں نے پھر ہجرت کی۔ دہلی اس سفر کی آخری منزل تھی، وہ سفر جس کی ابتدا 1590 میں کاشان سے ہوئی تھی۔ اپنے شہر کی نسبت سے وہ سرمد کاشانی کہلائے۔ سرمد آرمینیائی نسل کے ایرانی یہودی تھے۔ وہ ایران کے کاشان خطے کے تاجر اور یہودی راہبوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ کاشان میں ان دنوں بڑی تعداد میں یہودی اور مسیحی آباد تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی عبرانی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ نوجوانی میں انہوں نے تورات اور انجیل کا گہرا مطالعہ کیا۔ علم کی جستجو میں وہ اس وقت کے سرکردہ اسلامی اسکالروں ملا صدر الدین محمد شیرازی اور میر فند ریسکی کی صحبت میں آئے۔ ان دونوں کی سرپرستی میں سرمد نے سائنس، اسلامی علوم، فلسفہ اور منطق وغیرہ کا علم حاصل کیا۔ سرمد صوفی ازم اور روحانیت سے متاثر تھے۔ غالباً یہی وقت تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کی حیثیت روحانی نوعیت سے زیادہ کی نہ تھی۔ ان کے خاندانی نام کا پتہ نہیں چلتا۔ تذکروں میں صرف سرمد لقب سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض تذکروں میں سعید سرمد لکھا ہوا ہے۔ سعید ان کا اسلامی نام ہو سکتا ہے۔ دبستان مذاہب کے مصنف نے انہیں اپنی کتاب میں محمد سعید سرمد کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ وہ یہودی مذہب اور صوفیانہ روحانیت کا امتزاج تھے۔ وہ آج کی تشریح میں کسی ایک مخصوص مذہب کے خانے میں شاید فٹ نہیں بیٹھتے۔ عصری کتابوں میں ان کا ذکر اکثر یہودی تاجر، سرمد یہودی، یہودی صوفی اور یہودی دہریہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ سرمد کاشانی مغل بادشاہ شاہجہاں کے آخری عہد میں دلی آئے تھے۔ انہوں نے جامع مسجد کے مشرقی دروازے کی سیڑھیوں کے پاس اپنا مسکن بنایا تھا۔ وہ اپنے وقت کے بہت مقبول صوفی تھے۔ آخری وقت میں وہ برہنہ رہنے لگے تھے اور کلمے کا صرف لا الہ والا حصہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، وہی پڑھتے تھے۔ انہیں مغلیہ سلطنت کی تخت نشینی کی جنگ میں دارا شکوہ کی حمایت کرنے کی پاداش میں قتل کیا گیا، یا ان کے صوفیانہ تصورات بادشاہ وقت کو پسند نہیں آئے۔ ان دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمام وجوہات ہی ان کے قتل کا سبب بنی ہو۔ سرمد کی زندگی کے بارے میں عصری کتابوں میں بہت کم تذکرہ ملتا ہے۔ سرمد فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ ان کی رباعیات کا مجموعہ بھی موجود ہے۔ مورخ عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ سرمد کی شاعری بہت معیاری تھی اور وہ بڑی دلیرانہ شاعری کرتے تھے، جو بہت ممکن ہے اورنگزیب کو پسند نہ آئی ہو۔ سرمد کا ذکر تذکرہ شعرائے پنجاب میں سرمد لاہوری کے نام سے ملتا ہے۔ ان کے یہ صوفیانہ اشعار بہت مشہور ہوئے تھے۔ سرمد بجا بسے نکو نام شدی، از مذہب کفر سوء اسلام شدی، آخر چه خطا دید از اللہ و رسول، برگشتہ مرید لکشمن و رام شدی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سرمد تیرا دنیا میں بڑا نام ہے، جب کفر سے تو مائل اسلام ہوا، اللہ و نبی میں برائی کیا تھی، کیوں پھر آ کے مرید لکشمن و رام ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سن 1910 میں حیات سرمد کے عنوان سے ایک طویل مضمون لکھا، جو بعد میں ایک کتابچے کی صورت میں شائع بھی ہوا۔ اس میں انہوں نے سرمد کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے عہد عالمگیری کی تاریخوں کو دیکھا کہ شاید سرمد کے متعلق کچھ معلومات یا واقعات لکھے گئے ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے سیاسی عاقبت اندیشوں نے قلم کو روک لیا تھا۔ حالات کا ملنا تو ایک طرف، معلوم ہوتا ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ تاریخ کے صفوں سے ان کے ذکر کو مٹایا گیا ہے۔ پروفیسر عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ سرمد کی زندگی اور ان کے بارے میں سب سے مفصل ذکر دبستان مذاہب میں ملتا ہے، جو سن 1655 میں لکھی گئی تھی۔ اس کے مصنف سے سرمد کی ملاقات حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ سرمد نے اس کتاب کے لیے مذہب یہود کے بارے میں ایک مفصل باب بھی لکھا تھا۔ کتاب سرمد شہید میں سید محمد احمد سرمدی نے لکھا ہے، چونکہ وہ قطعی طور پر برہنہ رہتے تھے اور با کمال بزرگ تھے، اس لیے اور بھی زیادہ لوگوں کی توجہ آپ کی جانب رہتی۔ ان کی شہرت ولی عہد دارا شکوہ تک پہنچ گئی تھی۔ دارا شکوہ چونکہ با مسلمان اللہ اللہ،
باب رحمن رام رام کی مصداق ہر مذہب و ملت کے بزرگوں سے یکساں عقیدت اور احترام کے ساتھ ملتا تھا، اس کے اپنے دربار میں ہندو یوگی بھی رہتے تھے اور مسلمان صوفی بھی۔ وہ جوگیوں اور سنیاسیوں کو عارف باللہ سمجھتا تھا، صبح اٹھ کر سورج کو پانی چڑھاتا تھا۔ یہ باتیں ایسی تھیں جن سے اورنگزیب جیسا کٹر سنی عقیدہ رکھنے والا سخت متنفر تھا۔ کیونکہ اورنگزیب کو دارا شکوہ کی یہ مذہبی روش پسند نہ تھی، اس لیے سرمد بھی اس کی زد میں آ گیا۔ ایک اطالوی تاریخ دان نے دارا شکوہ کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ اس کا اپنا کوئی مذہب نہ تھا۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو وہ تعلیم محمدی کی ستائش کرے گا، اگر وہ یہودیوں کے ساتھ ہے تو یہودی مذہب کی بات کرے گا، اور اگر وہ ہندوؤں کے درمیان ہے تو وہ ہندو مذہب کی بات کرے گا۔ اسی لیے اورنگزیب نے اسے کافر قرار دیا۔ وہ مسیحی فرقے جیسویٹ کے پادریوں سے بات کر کے بہت خوش ہوتا اور اکثر وہ ان کی مسلمانوں یا سرمد سے بحث کراتا۔ سرمد شہزادے کی موجودگی میں اپنی کمر کو کپڑے سے ڈھک لیتے تھے۔ دارا شکوہ صوفی منش اور آزاد خیال انسان تھے۔ وہ شہزادے سے زیادہ ایک عالم تھے۔ صوفی خیالات اور مسالک کے لحاظ سے وہ قادری سلسلے سے بیعت تھے۔ قادری سلسلے نے ہندوستان میں ہندو مسلم اشتراک پر زور دیا۔ ملا شاہ قادر، جن سے دارا شکوہ بیعت تھا کہ آزادانہ خیالات کی بنا پر علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا، لیکن دارا شکوہ کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ دارا شکوہ کو سرمد کاشانی سے بھی بڑا لگاؤ تھا، کیونکہ وہ بھی مذہبی تفرقات سے بلند ہو کر سوچتا تھا۔ اس زمانے میں وحدت الوجود کے خیالات تقویت پا چکے تھے اور دونوں طرف سے لوگ مشترکہ مذہبی بنیادوں کی تلاش میں تھے۔ دارا شکوہ ملا شاہ قادر اور دبستان مذاہب کے مصنف محسن فانی وہ آزاد خیال علماء تھے جنہوں نے برِ صغیر میں مذہبی آزاد خیالی اور رواداری کی تحریک کو بلندی تک پہنچایا۔ سرمد کی شاعری میں عشق حقیقی کا ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی نئے صوفی سلسلے یا تصور کی بنیاد نہیں رکھی، لیکن انہوں نے انڈیا کے روحانی تصورات اور ارتقاء میں یقیناً ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب اورنگزیب نے بادشاہ شاہجہاں کو قید کر دیا اور دلی کے تخت کے لیے ولی عہد دارا شکوہ اور اورنگزیب میں جنگ چھڑ گئی، تو بتایا جاتا ہے کہ سرمد نے دارا شکوہ کی فتح کی پیشگوئی کی تھی، جو غلط ثابت ہوئی۔ پھر اورنگزیب کے بادشاہ بننے کے بعد شہزادہ دارا شکوہ پر کفر کا الزام لگا کر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ بعض کتابوں میں دارا شکوہ سے منسوب ایک خط کا ذکر ملتا ہے جو اس نے سرمد کو لکھا تھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: پیر و مرشد، ہر روز میں آپ کی زیارت کا قصد کرتا ہوں، لیکن پورا نہیں ہوتا۔ اگر میں واقعی میں ہوں تو میرا شدید ارادہ یا مقصد کیوں پورا نہیں ہوتا؟ اور اگر میں کچھ بھی نہیں تو میرا قصور ہی کیا ہے؟ قتل حسین اگر رضائے الہی ہے تو یزید قصوروار کیوں ٹھہرا؟ اور اگر خدا کا حکم نہ تھا تو اس کے کیا معنی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے؟ پیغمبر اسلام کفار کے خلاف لشکر کشی کرتے تھے، لیکن بعض مواقع پر اسلام کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک درس تھا، لیکن جو لوگ اپنی ذات ہی سے کامل ہیں ان کے لیے درس کی کیا ضرورت؟ اس کے جواب میں سرمد کا ایک سطر کا جواب تھا: میرے عزیز دوست، ہم نے جو کچھ پڑھا بھول گئے، سوائے ذکر محبوب کے، جسے بار بار کرتے ہیں۔ سرمد کو بھی دارا شکوہ کے ساتھیوں میں شامل کر لیا گیا۔ ثبوت کے طور پر دارا شکوہ کی لائبریری سے سرمد کا یہ خط مہیا کیا گیا۔ کبھی ان کی برہنگی کو جواز بنایا جاتا تو کبھی کہا جاتا کہ سرمد معراج کے منکر ہے۔ اورنگزیب صرف برہنگی کے جواز پر سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس دوران سلطنت کے قاضی کو یہ پتا چلا کہ سرمد جب کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف لا الہ پڑھتے ہیں اور اس سے آگے پڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ قاضی قضا ملا عبد القوی نے جب اس کا سبب پوچھا کہ اس کے آگے کیوں نہیں پڑھتے تو سرمد نے جواب دیا: میں ابھی نفی کی منزل تک ہی پہنچا ہوں، جب خدا کا دیدار کر لوں گا تو اس بات کے لیے پورا کلمہ پڑھوں گا۔ جس چیز کو دیکھا نہیں اس کا اقرار کیسے کر لوں؟
سرمد سے برہنگی ترک کرنے اور کلمہ پورا نہ پڑھنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے مسکرا کر ایک شعر پڑھا: عمریست کے افسانہ منصور کہن شد، من اثر نو جلوہ درہم دار و رسن را۔ منصور کا قصہ اب پرانا ہو چکا، اب پھانسی پر لٹکنے کا ایک نیا فسانہ لکھا جائے۔ اورنگزیب نے سرمد کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے ان کا سر قلم کیا گیا، وہاں عوام کا ایک بے پناہ ہجوم سرمد کے آخری دیدار، اس کی آخری زیارت کے لیے موجود تھا۔ اب اسی مقام پر سرمد کا مزار ہے جو تاریخ کے اس عظیم کردار کی یاد دلاتا رہے گا، اور ہزاروں عقیدت مند اور مریدین اس مزار پر آج بھی حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ان کی رباعیات کو سردار صوبہ سنگھ نے پنجابی میں کچھ یوں بیان کیا ہے: تیری ہستی ہے میری کتاب ورگی، تینوں اپنے آپ دی سار نہیں ہو، تیرے وچ بھی اللہ دے بول رکھے، تو سمجھ آئے اسرار نہیں ہو، ظاہر سچ دی جوت جو مچ دیے، تو ویکھدا او دی لشکار نہیں ہو، بوتل بھری شراب دی جیویں ہوندی، او نشے دی جان دی سار نہیں ہو۔ ایک دوسری ربائی ہے کہ لایا تیریاں رحمتاں پار سائیاں، میرے ساریاں پاپاں دا مول ہویا، بخشے جان دا تیرا اقرار سائیاں، بھاوے میرے گناہ نے بہت پارے، تیرے مہر پر اپرا پار سائیاں، سبھی تھائیں آزما کے ویکھیا میں، بخشن ہار سائیاں، بخشن ہار سائیاں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔